اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئی ہوں میں آتش عالم ناول کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ قسط کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بہت زیادہ سارا سپورٹ کریں۔ اور آپ سب سے میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ کائنڈلی آپ تھوڑا سا صبر کیا کریں قسط کے حوالے سے، مگر جب بھی قسط لیٹ ہو جائے بہت سارے لوگ کمنٹ سیکشن میں عجیب قسم کے کمنٹ کرتے ہیں جو میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ سب سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری اپنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، کچھ گھر کے کام کاج اور کچھ جاب، اور جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جابین کی کیا مصروفیت کی نوعیت ہوتی ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر رکھ کے ناول کو پڑھیں۔ دیکھیں، آپ سب ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں، آپ کے بہت سارے فیوریٹ ڈراماز ہوں گے، تو آپ اس کے لیے بھی، اس کی قسط کے لیے بھی تو آپ ایک ہفتہ انتظار کرتے ہیں نا۔ تو اگر یہ بھی آپ کا ایک پسندیدہ ناول ہے تو آپ اس کے لیے بھی تھوڑا سا انتظار کیا کریں۔ حالانکہ میں پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ 1 یا 2 دن کے بعد آپ کو انشاءاللہ قسط مل جایا کرے گی، اور میں 1 یا 2 دن کے بعد دے دیتی ہوں۔ کبھی شاذ و نادر ہوتا ہے کہ تھوڑی زیادہ پرابلم ہو جائے تو 3 دن بھی گزر جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جب سے بکھری میری ذات مکمل ہوا ہے اس کے بعد سے میں آپ کو ہفتے میں 3 ایک ساتھ ضرور دیتی ہوں۔ تھوڑا سا صبر کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں تلخ کلامی نہ کیا کریں۔ آپ سب سے بہت زیادہ میری اس چیز کے لیے درخواست ہے، تھوڑی عزت کیا کریں۔ وہ آپ پہلے بھی کرتے ہیں لیکن مگر بعض اوقات آپ کو شاید کچھ زیادہ غصہ آ جاتا ہے، چلیں میں سمجھ سکتی ہوں۔ حاد علم کا آپ پر بھی اثر ہو رہا ہے۔ بڑھتے ہیں قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 37۔ خان مینشن۔ جہان کب سے تیار ہوا نیچے موجود مہمانوں کو اپنے بابا کے ساتھ خوش آمدید کر رہا تھا۔ دوسری طرف شہر کی ماہر بیوٹیشن اسمارا کو تیار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ زینے عبور کرتا رائٹ سائڈ کوریڈور پر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سیاہ ٹکسیڈو میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح اپنی شخصیت کے مطابق وجیح لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ اس کی خطوط کی شہزادی ڈارک بلیو برائڈل لانگ میکسی زیبتن کیے رخ اس طرف کیے کھڑی تھی۔ ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے جہان بن رافع عالم کے انابی لبوں کو چھوا تھا۔ سانولے رنگ پر یہ رنگ خوب جچ رہا تھا، ہلکا ہلکا کیا میک اپ، اور اوپر سے جہان عالم کی محبت کے کوسوں قزاقے سے رنگ اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگا رہے تھے۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ سنگے مرمر سے بنے فرش کو پیروں تلے رونتا اس کی اور بڑھا۔ اسمارا بیڈ پر جھکی کچھ اٹھا رہی تھی، شاید اپنا دوپٹہ۔ پھر جب وہ سیدھی ہوئی تو اچانک اس کے نتنوں سے ایک خوبصورت خوشبو کا جھونکا ٹکرایا، اور وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کے گرد پھیلتی اس پر سحر طاری کرنے لگی۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد اپنے گرد اس نے مضبوط حصار قائم ہوتے محسوس کیا۔ آنکھیں بند کر کے کھولتی وہ اس شناسا سے لمس پر دل و جان سے مسکرائی تھی۔ بلا شبہ یہ اس کا شوہر تھا، جہان بن رافع عالم۔ اسے پیچھے سے مضبوط حصار میں لیتے، تھوڑی شانے پر ٹکائے، وہ اس کا رخ گھما کر آئینے کے سامنے کر گیا، اور اس کے نقش کو آئینے کے ذریعے سے دیکھتا اپنی سیاہ آنکھوں میں سمانے لگا۔ ڈارک رائل بلو برائڈل میکسی زیبتن کیے، بالوں کا باربی جوڑا بنائے جس پر اس نے موتیے کے پھولوں کا گجرا لپیٹ رکھا تھا، سانولے چہرے پر میک اپ، ڈارک بلیو اسموکی آئیز، اور ان میں اس کی شہد رنگ آنکھیں کچھ اور ہی منظر پیش کر رہی تھیں۔ اور ان شہد رنگ آنکھوں کا تو وہ دیوانہ تھا، ہمیشہ سے، ازل سے۔ گلابی لبوں پر اس نے گلابی ہی رنگ لگا رکھا تھا۔ آنکھوں کے ڈوروں پر کھینچی کاجل کی لکیریں جہان عالم کا دل بھی اپنی جانب کھینچ رہی تھیں،
مگر ابھی وہ ان نین کٹوروں کو دیکھنے سے قاصر تھا، کیونکہ محترمہ نے پلکیں میچ رکھی تھی۔ گلے میں سونے کا ہار اور کانوں میں سکوں کی شکل کے سونے کے ٹاپس وہ کسی پرستان کی کوئی پری ہی معلوم ہو رہی تھی، یا کسی گلستان کی کوئی بھٹکی ہوئی حسین تتلی جو اڑتی ہوئی بھٹکتے بھٹکتے جہان عالم کے جنگل میں آ کر کھو گئی تھی۔ اور اس جنگل کی بادشاہ، جس کا نام جہان بن رافع عالم تھا، اس نے اسے اپنی تحویل میں لیتے خود میں سمو کر ہمیشہ کے لیے قید کر لیا تھا، جہاں سے فرار کا یا آزادی کا کوئی راستہ نہ تھا، بلکہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اس کی خوشبو میں گہرے سانس بھرتا وہ اسے خود میں چھپا لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف خود پر ٹکی اس کی گہری سیاہ آنکھیں اسمارا کو جھینپنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس کی نظروں کی حدت سے لرزتی پلکیں آرزو پر سایہ فگن تھی، جو مقابل کو مزید مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جہان نے گردن موڑ کر اس کے خوبصورت روشنی چہرے کو دیکھا اور ایک لمس اس نے بے خود ہوتے اس کے رخسار پر چھوڑا۔ اس پر اسمارا کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے۔ اگر وہ اس کے حصار میں نہ کھڑی ہوتی تو ضرور اپنے پیروں سے لڑکھڑا جاتی، مگر لڑکھڑائی نہیں تھی، کیونکہ اس کی ذمہ داری ایسے شخص کو سونپی گئی تھی جو زندگی میں اسے کبھی گرنے نہیں دینے والا تھا۔ وہ جہان بن رافع عالم، رافع سلطان عالم کا بیٹا تھا، جنہوں نے ہمیشہ اپنے رشتوں کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر کی تھی، اپنے رشتے بخوبی نبھائے تھے، اپنے فرض بخوبی نبھائے تھے، پھر چاہے وہ ملک کی خاطر ہوں، اولاد کے لیے ہوں، انہوں نے اپنی زندگی کو پل میں تیاگ دیا تھا۔ اور وہ ہاد بن رافع عالم کا چھوٹا بھائی تھا، جس نے ہمیشہ اپنے سے جڑے لوگوں کی حفاظت کی تھی، جس نے خود سے بڑھ کر دوسروں کے لیے سوچا اور دوسروں کے لیے کیا تھا۔ کیا تھا اگر آج جہان یہ جاننے سے قاصر تھا کہ وہ برائی کا لبادہ اوڑھے اپنے ملک کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے اور کیا کچھ کرنے جانے والا ہے۔ جب جہان اس چیز سے واقف ہو جائے گا تو اس دن اسے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوگا اور اپنے بھائی پر فخر، مگر شاید وہ دن ابھی دور تھا۔ اسمارا کے رخسار سے لب ہٹاتے جہان نے لب اس کی کان کی لوح پر رکھے اور سرگوشی کی۔ اسمارا کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب جانتا تھا، مگر اپنی پیاری بیوی کے منہ سے سننے کا خواہشمند تھا۔ اسمارا نے آنکھیں کھولی اور نظریں اس کی جانب دوڑائیں، جو آنکھیں بند کیے مسکراتا اس کی کنپٹی کے ساتھ پیشانی ٹکائے جواب کا منتظر تھا۔ اسمارا مطلب جنت کی تتلی۔ اور اسے بند آنکھوں سے مسکراتا دیکھ کر وہ مزید مسکرائی تھی۔ اور یہ تتلی کس کی ہے؟ جہان نے مزید پوچھا، اور اب لب اس کی پیشانی پر ثبت کیے اسمارا نے آنکھیں بند کر کے اس عقیدت سے بھرپور مہر کو قبول کیا، فقط آپ کی، اور سرگوشی نما جواب دے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی جہان اسے سیدھا کرتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اسمارا نے دونوں باہیں اس کے گرد باندھ لی۔ کئی لمحے گزر گئے اور وہ یوں ہی ایک دوسرے میں کھوئے کھڑے رہے۔ جہان کی جیب میں بز ہوتے فون کی وائبریشن نے اس سکوت کو توڑا۔ اس نے ناگواری سے آنکھیں کھولی اور جیب سے فون نکالا۔ ایک ہاتھ ابھی بھی اسمارا کے گرد اور اس کے سینے پر رخسار ٹکائے گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جہان نے اسکرین کی جانب دیکھا تو ڈیڈ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ گہرا سانس بھر گیا۔ آ رہا ہوں ڈیڈ، فون ریسیو کر کے کان کے ساتھ لگاتے جہان نے کہا۔ ہاں جی، اگر رومانس ختم ہو گیا ہو تو نیچے تشریف لے آئیں، ولیمہ آپ کے لیے ہی رکھا ہے۔ آگے سے طنز میں ڈوبا جملہ سننے کو ملا تو جہان نے جاندار کہکا لگایا۔ ہا ہا ہا۔ اس کے کہکے پر اسمارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، پھر وہ اس سے الگ ہوتی دوپٹہ سر پر سیٹ کرنے لگی۔ جہان نے فون بند کیا اور اسمارا کو دیکھا، جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ اس تتلی کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے جہان نے دونوں ہاتھ جیب میں ڈال کر استفسار کیا۔ بلو، اسمارا نے بلا توقف جواب دیا۔ جہان نے ایک بار اسے پیر سے لے کر سر تک تفصیلی انداز میں دیکھا، جو اس وقت بلیو میں ہی موجود تھی۔ وہ کھل کر ہنسا۔ جواباً اسمارا بھی ہنسی اور اس کی جانب پلٹی۔ جہان نے اس کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی اور وہ خوش دلی سے اس کے آگے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتی اس کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔
ولیمہ کا انتظام مینشن کے اندر ساتھ ہی منسلک بڑے سے گارڈن میں کیا گیا تھا۔ جھلملاتی روشنیوں میں سجے گول بڑے بڑے وسیع گول میزوں پر کئی امیر کبیر بزنس مین اور ان کی فیملیز بیٹھی تھیں۔ سفید سپاٹ لائٹ کے اندر اسمارا اور جہان وہاں انٹر ہوئے اور جا کر سٹیج پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد اسمارا کی فیملی بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ جہان اور اس نے خود نیچے اتر کر ان کا استقبال کیا اور ان سے ملے۔ جنید اسمارا کو شفقت سے گلے لگا گئے اور ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ اور محبت تھی جو امرہا اور موہت کے لیے ہوتی تھی۔ ندہت اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر صدقے واری جاتی اللہ کا شکر ادا کرتی نہیں تھک رہی تھی۔ دادی نے بھی اسمارا کو خوش اور پرسکون دیکھ کر رب کریم کی رحمت کا شکر ادا کیا۔ موہت اسمارا سے ملتا اس کے ہاتھ چومنے لگا جیسے وہ اس سے بہت اداس تھا۔ امرہا بھی اسمارا کے ساتھ بہت خوش دلی سے ملی۔ آج اسمارا کو وہ پرانی امرہا نہیں لگ رہی تھی۔ آج وہ دل سے محسوس کر رہی تھی کہ اس کی بہن ہے۔ اپنے دامن میں بھری ان ڈھیروں خوشیوں کو دیکھ کر اسمارا کے کانوں میں وہ آیت گونجی، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بے اختیار اس نے آنکھیں بند کر لی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ ہاد عالم کی سیاہ فارچونر گاڑی خان مینشن کے سامنے رکی۔ سحر نے کھڑکی کے ادھ کھلے شیشے سے سجے اس بڑے سے گھر کو دیکھا جو روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، اور باہر پارکنگ میں ڈھیر ساری گاڑیاں قطار کی صورت میں کھڑی ہوئی تھیں۔ سحر یہاں پہلی بار نہیں آئی تھی، حال بتا ہاتھ پہلی بار آیا تھا۔ وہ تو نینا سے ملنے یہاں آتی رہتی تھی، مگر آج وہ اس گھر کو اپنی دوست کے سسرال کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ لیے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اسمارا کی شادی جہان سے ہو گئی ہے۔ اس سے اس کی محبت مل گئی۔ اسے یقین تھا وہ جہان کے ساتھ خوش رہے گی، اور اسمارا بھی اتنی معصوم اور پیاری کہ کوئی اسے ناپسند کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یقیناً جہان کو اس سے بے حد محبت ہونے والی تھی۔ مگر ابھی اس کے ذہن میں ڈھیروں سوال تھے جو وہ جاتے ہی اس سے پوچھنے والی تھی کہ اس کی شادی کیسے ہوئی۔ ہاتھ بھی باہر نکلا اور اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوتے وہ رائٹ سائڈ گارڈن کی جانب چل دیے جہاں تمام انتظامات کیے گئے تھے۔ ہاتھ کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا اس کے جسم کا کھویا ہوا حصہ یہاں موجود ہے، اس لیے تو وہ یہاں آیا تھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کا دل جو اسے اتنے دنوں سے تڑپا رہا ہے، کیا وہ تڑپ سچی ہے یا پھر محض اس کے دماغ کا فطور یا اس کی غلط فہمی۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ 10-20 قدموں کا فاصلہ جب طے کر لیا تو دیکھا اس نے سامنے بڑے سے سٹیج پر کھڑے 28 سالہ نوجوان کو۔ سیاہ سوٹ پہنے وہ مسکراتا ہوا اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ کے دل کی دنیا رک گئی۔ اس کے قدم، اس کی تمام تر حصیں، یہاں تک کہ اس کی سانسیں بھی تھم گئی۔ یہ مسکراہٹ تو اس کی والدہ کی سی تھی۔ یہ خوبصورت چہرہ تو اس کی والدہ کا سا تھا۔ یہ سیاہ آنکھیں ہو بہو اس کے بابا اور دادا اور خود ہاتھ کی سی تھیں۔ یہ اس کا جہان تھا، ضرور بالضرور یہ اس کا جہان تھا۔ سحر نے اسمارا کو دیکھا تو خوشی سے کھلکھلا اٹھی اور تیزی سے چند قدم آگے بڑھی، مگر 3-4 قدم چلتے ہی اسے ہاتھ اپنے پہلو میں محسوس نہ ہوا۔ سحر رکی اور پلٹی، دیکھا تو اس سے پیچھے کھڑا ساکت سا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ عالم کیا ہوا؟ چلے نا، وہ واپس اس کے پاس آتی بولی۔ سحر کی آواز پر ہاتھ کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس نے خالی نظر سحر پر ڈالی اور دوسری لبریز نظر واپس جہان پر، اور پھر بے ساختہ اس کے لبوں نے اس کے نام کی جنبش کی تھی۔ جہان! دل چاہا دوڑ کے جائے اور اسے اپنے سینے سے لگائے، مگر اس سمے وہ جذبات سے کام نہیں لے سکتا تھا۔ سحر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر آگے بڑھی۔ دوسری طرف اسمارا سے بات کرتے اچانک جہان نے دیکھا سامنے، اور جیسے ہی سامنے دیکھا تو گویا پتھر ہی ہو گیا تھا۔ لمحہ نہ لگا تھا ان سیاہ آنکھوں میں شرارے پھوٹتے، چہرہ نفرت کے باعث سرخ ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ اس شخص کو یہاں دیکھنے کی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ عالم! وہ زیر لب سرگوشی نما بڑبڑایا۔
اس بڑبڑاہٹ پر اسمارا نے بھی سامنے دیکھا اور سحر کو دیکھ کر چہک اٹھی۔ سحر، ہاتھ بھائی، وہ قدم قدم چلتے ان کے پاس آ رہے تھے۔ 25 سال بعد دو بھائی ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے اور یہ لمحہ خوابناک تھا۔ ہاتھ 7 سال کا تھا اور جہان محض 3 سال کا جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے، اور آج 25 سال بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جہاں ایک کے چہرے پر ملن کی تڑپ اور درد تھا، وہیں دوسرے کے چہرے پر بے پناہ نفرت تھی، بے پناہ نفرت۔ جہان نے مٹھیاں بھینچی اور اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ دل ہی دل میں دھاڑا تھا۔ سحر اور ہاد ان سے اب صرف 4 قدموں کی دوری پر تھے۔ موہت بھی اسمارا کے ساتھ کھڑا تھا، اس لیے سحر کو دیکھتا ہی وہ دوڑتا ہوا جا کر اس سے لپٹ گیا۔ سحر جھکی اور موہت کو گلے لگا گئی۔ آج ہاد عالم کا دھیان اس منظر پر نہیں تھا۔ آج ہاد عالم صرف اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی تمام تر توجہ، حصے اور جذبات اس کی جانب تھے۔ وہ قدم قدم چلتا اسٹیج پر چڑھا اور اس کے ساتھ ہی سحر بھی، اور پھر ان دونوں کی سیاہ آنکھیں چار ہوئیں۔ ہاد کی آنکھوں میں نرمی تھی جبکہ جہان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے یہ نفرت دیکھ کر ہاد کا دل کرلایا تھا، مگر صبر ابھی بہتر تھا۔ جہان نے اس کے کندھے پر بندھی پٹی کو خالی نظروں سے دیکھا اور یاد آیا اپنا حملہ جو اس نے اس پر کروایا تھا۔ کوئی یقین کر سکتا تھا کہ ابھی 4-5 دن پہلے اس شخص کو 4 گولیاں لگی ہیں، اور اب وہ اس طرح اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا تھا جیسے وہ چوٹ اور زخموں بہت ہی حقیر ہوں۔ سحر اسمارا سے لپٹ گئی جبکہ ان دونوں بھائیوں کی زندگی ایک جگہ رکی ہوئی تھی۔ السلام علیکم بھائی، اسمارا نے ہاتھ سے کہا تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گیا۔ سحر نے بھی جہان سے سلام لیا۔ جہان، یہ سحر کے شوہر ہیں، ہاتھ بھائی، اسمارا نے تعارف کروایا، اور جیسے جہان عالم کو کسی تعارف کی ضرورت تھی۔ ہیلو، ہاد بن رافع عالم۔ ہاد نے مسافے کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ جہان نے نفرت سے ضبط کرتے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ جہان حدید خان، اپنے بھائی کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے جہاں ہاتھ سرشار ہوا تھا، وہیں جہان کے دل کی دھڑکنیں سست ہوئی تھیں، اور بچپن کے واقعات، ہاتھ کا پیار آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ جب وہ بھائی بھائی کرتا، اس کے پیچھے بھاگتا، پورے عالم ولا میں دوڑتا رہتا تھا۔ جہان سے ایک لمحے بھی وہاں رکا نہ گیا۔ اسے لگا اگر وہ مزید یہاں رکا، یا تو وہ اپنا ضبط کھو بیٹھے گا یا اپنی زندگی، یا ضرور کچھ برا ہو جائے گا ان دونوں کے درمیان۔ اس لیے وہ اپنا ہاتھ واپس کھینچتا، فوراً ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ہاد نے جاتے ہوئے اسے پلٹ کر دیکھا تھا، جو تیز تیز قدم اٹھاتا گارڈن سے باہر نکل رہا تھا۔ پھر وہ بھی نیچے اترا اور اس کی جانب جانے لگا جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ عالم، کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ضروری فون کال کر کے آتا ہوں سحر، اس نے نرمی سے جواب دیا اور فوراً وہاں سے چلا گیا۔ سحر اسمارا کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاد ابھی آدھے راستے میں ہی تھا جب پھر اسے کسی نے روک لیا۔ ارے ہاد صاحب، آپ یہاں! بڑا پلیزنٹ سرپرائز۔ ہاد نے ناگواری سے اس پکارنے والے شخص کو دیکھا تھا۔ سامنے ہی کوئی بزنس مین کھڑا تھا۔ ہاد اسے جانتا تھا مگر اس وقت بات کرنے کا روادار نہ تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے خوشگوار حیرت لیے ہاتھ سے پوچھا۔ ہاتھ خاموش رہا اور سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر ہاتھ ملا گیا، مگر اس سے پہلے وہ شخص کوئی مزید سوال کرتا، ہاتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس شخص نے جاتے ہوئے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ اس شخص کا غرور کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، وہ زیر لب بڑبڑایا اور جا کر اپنی فیملی کے پاس بیٹھ گیا۔ کون تھا وہ جس سے آپ بات کر رہے تھے؟ اس شخص کی بیوی نے پوچھا۔ بگ باس، اس آدمی نے اپنی بیوی کو جواب دیا تو اس نے حیرت سے جاتے ہوئے ہاتھ کی پشت کو دیکھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، انڈر ورلڈ پر راج کرنے والا بادشاہ ہے۔ اس آدمی نے بھی ہاتھ کی پشت کو دیکھ کر کہا، اس وقت سینکڑوں ملک اس کے ہاتھ میں ہیں اور عنقریب یہ بڑا دھماکہ کر کے دنیا بھر میں تہلکہ مچانے والا ہے۔ وہ شخص چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ لیے بول رہا تھا۔
مطلب کیا وہ دھماکے کرنے والا ہے ہمارے ملک میں؟ اس عورت نے خوف سے پوچھا۔ ارے نہیں نہیں بیگم، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو دوسرے ملکوں کے لیے اتنا کچھ سوچتا ہے وہ خود کے وطن کے ساتھ ایسا کیسے ہونے دے سکتا ہے؟ وہ تو محافظ ہے سب کا، جس کو اللہ نے بھیجا ہے بڑے بڑے کام سر انجام دینے کے لیے۔ وہ عورت ہنسنے لگی۔ اللہ اس کا مددگار ہو، آمین۔ ویسے آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ بہت سالوں پہلے اس نے میری مدد کی تھی۔ اس دن سے میں اس کا بہت بڑا مداح رہا ہوں، اور ویسے بھی کاروبار کی کئی معاملات کے لیے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، وہ ہر بار ایسے ملتا ہے جیسے وہ مجھ سے پہلی بار مل رہا ہے۔ یہی تو اس کی خاصیت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جان پہچان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ وہ سب کے لیے شناسا ہو جاتا ہے، مگر باقی سب اس کے لیے اجنبی ہی رہتے ہیں۔ اس شخص کے چہرے پر ہاتھ کے لیے عزت تھی، محبت تھی، احترام تھا، بھلے ہی وہ شخص عمر میں اس سے کم 10 سال بڑا تھا۔ ویسے وہ کرتا کیا ہے؟ اس کی بیوی کو بھی شاید اب ہاتھ کے بارے میں بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے شوہر نے خائف سی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سر جھٹکے ہنسنے لگی۔ بتائیں نا، اس نے اصرار کیا۔ وہ ایچ اے بلڈرز کا مالک ہے۔ دنیا کے سامنے تو وہ بہت عام سا انسان ہے، ایک عام سی چھوٹی سی کمپنی چلاتا ہے، مگر ہے بڑی ٹاپ چیز۔ گھر تعمیر کرنے کے کام کا لبادہ اوڑھ کے وہ انسانوں کی تعمیر کرتا ہے۔ ہاں ہاں، نہیں بلکہ ان کی تعمیر گراتا ہے۔ ایسے لوگ جو ایمانداری سے اپنے کام نہیں کرتے، ایسے لوگ جو ملک کو کسی ناسور کی طرح نوچ رہے ہیں، ایسے لوگ جو معصوم جانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگ جو غریبوں کے حق کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں، ان کی تعمیر کو نابود کرتا ہے وہ۔ اور اس کام میں اسے بہت مہارت حاصل ہے۔ پچھلے 15 سالوں سے 57 ممالک اس کے پیچھے ہیں، اور جاننے سے قاصر ہے کہ آخر کار ان کی جڑیں کاٹ کون رہا ہے، اور ابھی تک وہ اسے تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ اس کی بیوی حیرت زدگی سے یک ٹک پتھر بنی اسے سن رہی تھی، اور وہ بتاتا چلا جا رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے چند دن پہلے جو منصور کی لاش ملی تھی، اس منسٹر کے بیٹے کی؟ اس کی بیوی نے سر ہاں میں ہلایا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کام ہاد نے سر انجام دیا تھا، اور اس کے بعد وہ تینوں رئیس زادے، ان کو پھانسی دلوا کر اس معصوم بچی ماہرہ کو انصاف دلانے والا اور کوئی نہیں، ہاد عالم ہے۔ اور تو اور آج صبح جو خبر نشر ہوئی ہے جسٹس اور وکیلوں کے بیٹوں کی، جو لاشیں ملی ہیں، وہ بھی ہاد نے کروایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ قانون، سسٹم، عدالتوں، سب کا باپ ہے وہ۔ یہ سارے لوگ جو ہمارے ملک کے ٹھیکے دار بن کے بیٹھے ہیں، بس بیٹھ کے حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں۔ غریب شخص کیسے اپنا گزارا کر رہا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب کو اپنی جیبوں کو بھرنے کی پڑی ہے۔ اب اس شخص کے چہرے پر درد ابھر آیا تھا۔ عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھ کر لوگوں کی زندگیوں کے غلط فیصلے کرتے ہیں وہ، اور پھر ان سب کو موت کی گھاٹ اتار کر وہ خود انصاف کرتا ہے۔ اگر اس جیسے اور لوگ پیدا ہو گئے تو دنیا میں ظلم اور بربریت ختم ہو جائے گی۔ اس نے اسلام آباد میں سب سے بڑا ہسپتال بنایا ہے، اور یہ ہسپتال پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، جہاں مفت ہر بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں، اور اس کے برعکس اس کے کام دیکھے جائیں تو تم کہو گی کہ وہ کوئی نرم دل فرشتہ ہے۔ خیر، ہاد بن رافع عالم کی تعریفیں تو چلتی رہیں گی۔ ہم بڑھتے ہیں سحر اور اسمارہ کی جانب۔ اسمارہ، یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر سحر نے استفہامیہ پوچھا۔ اس کے بعد اسمارہ نے الف سے لے کر یہ تک سارا حادثہ سحر کو سنا دیا۔ سحر کے چہرے پر بیک وقت تکلیف اور نفرت اور خوشی اتری۔ تکلیف اسمارہ کے لیے، نفرت صفدر جمال کے لیے، اور خوشی اسمارہ اور جہان کی شادی کے لیے۔ اس گھٹیا شخص کو کیوں چھوڑ دیا؟ اسے تو جان سے مار دینا چاہیے تھا، جہان سر کو۔ سحر نے جبڑے بھینچ کر کہا۔ اللہ غارت کرے اسے، تڑپ کے مرے۔ اب وہ بددعائیں دینے پر اتر آئی تھی، اور پھر زور سے اسمارہ کو گلے لگا گئی۔ تم خوش ہو نا؟ اس سے الگ ہوتے سحر نے فکر مندی سے پوچھا تو اسمارہ بلش کرتی مسکرانے لگی۔ ہا 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 ہا، سحر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اب تم بلش کرتی اچھی بھی لگ رہی ہو۔ بس یہ بے وقت بلش مت کیا کرو، سحر نے نظریں گھماتے کہا تو اسمارہ مزید ہنسنے لگی۔ تم خوش ہونا سحر؟ اسمارہ نے بھی فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔
ہاں البتہ عالم مستری کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ کچھ خاص خوش نہیں ہے۔ سحر نے شرارت امیز لہجے میں جواب دیا تو اسمارا اس کے کندھے پر دھپ لگا گئی۔ تم انہیں تنگ نہ کیا کرو نا، انہیں مت ستایا کرو، اسمارا نے آہستگی سے کہتے اسے سمجھانا چاہا۔ ارے میں نے کیا کہا ہے، کب ستاتی ہوں میں، وہ خود ہی مجھ سے تنگ ہونے چلے آتے ہیں، تو پھر میں آخر کیا کر سکتی ہوں؟ سحر نے آنکھ ونگ کر کے کہا۔ سیرو! اتنے میں اسے نیچے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ دیکھا تو نینا اپنا آف وائٹ لہنگا اٹھا کر تقریباً خوشی سے دوڑتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ سحر بھی مسکرا کر اٹھی اور اس سے جا کر لپٹ گئی۔ سیرو کیسی ہو تم یہاں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہمیشہ کی طرح ہوائی گھوڑے پر سوار ہوتی نینا تیز تیز بولنے لگی، جبکہ اسمارا اور سحر محض ہنس کے رہ گئی۔ ان تینوں کی دوستی نایاب تھی۔ سحر بھی جلد از جلد نینا کو اپنی بھابھی کے عہدے پر دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ میں ناراض ہوں تم دونوں سے، سحر نے سینے پر ہاتھ باندھتے خفگی سے کہا۔ کیوں بھائی؟ وہ دونوں اس کی کوہنیاں پکڑ کر تڑپ اٹھی۔ تم نے چھپ چھپا کے کام کر لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ اب بھی اگر عالم مجھے نہ بتاتے تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ آج اس کا ولیمہ ہے؟ سوری سحر، سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ بتانے کا موقع ہی نہیں ملا، اسمارا نے بھیگے لہجے میں کہا، جبکہ نینا نے بھی دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ لیے۔ سوری نا سحرے، معاف کر دے، نینا نے میٹھی سی آواز میں کہا اور وہ تینوں اکٹھی ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ نینا نے میٹھی سی آواز میں کہا اور وہ تینوں اکٹھی ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ موہت نے بھی ان کے گرد گھیرا ڈالا۔ اپیا میں بھی ہوں، اور اسمارا کو بتانا ضروری سمجھا۔ ہاں میرے شہزادے، تم تو پہلے ہو، سحر نے اس کے بال بگاڑتے کہا۔ جہان اپنے گھر کی لابی میں کھڑا تھا۔ یہاں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا سوائے اس کے۔ سب مہمان اور گھر والے گارڈن میں موجود تھے، حتیٰ کہ ملازمین بھی۔ اس وقت لابی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور باہر کی جلتی روشنیاں اندر روشنی کیے ہوئی تھیں۔ سگار پیتا وہ اپنے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار ہاتھ کا چہرہ آ رہا تھا، جیسے وہ ان دھوئیں کے مرغولوں میں ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے پیچھے سنی بھاری قدموں کی دھمک، اور اس کے ساتھ ہی لابی کی لائٹس جلیں۔ جہان نے پلٹ کر دیکھا تو دل ایک بار پھر رک گیا۔ سامنے ہی اس سے کچھ قدموں کی دوری پر اس کا بھائی کھڑا تھا، ہاد، جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، سب سے زیادہ نفرت۔ جہان نے اسے نفرت سے دیکھا اور اپنا سگار ختم کیا۔ دھواں فضا میں چھوڑتے اس نے سگریٹ کو سیاہ بوٹ تلے مسلا۔ ہاتھ اس کے پیچھے پیچھے یہاں آن پہنچا تھا۔ دیکھا تو وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ ہاتھ کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے یہ لت کب سے لگ گئی تھی؟ وہ تو ہمیشہ سے اپنے بھائی کو ہر بری عادت سے دور رکھنا چاہتا تھا، پھر کیوں وہ سگریٹ پینے لگا اور قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگا؟ وہ تو نفرت سے پاک محبت کرنے والا شخص تھا۔ جہان، ہاتھ نے نیم مسکراہٹ لی اسے پکارا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جہان نے سخت لہجے میں استفسار کیا اور ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں اڑیس لیے۔ تم؟ اس کے مخاطب کرنے کے انداز پر ہاتھ عجیب احساس ہوا۔ بچپن میں اسے وہ آپ کہا کرتا تھا۔ ہاں اب وقت بھی تو بدل گیا تھا، ان کے درمیان شاید نہ ختم ہونے والی دیواریں حائل ہو گئی تھیں اب۔ ہاتھ تڑپ کر ایک قدم اس کی جانب بڑھانے لگا، مگر جہان کے چہرے پر اجنبیت دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ یہ اس کا بھائی اسے کیسے دیکھ رہا تھا؟ اس کے چہرے پر اپنائیت اور شناسائی کیوں نہ تھی؟ ہاتھ نے خود کو روکا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، وہ اس کا بھائی ہے۔ صرف اس چہرے اور آنکھوں کو دیکھ کر وہ جذبات میں بہہ کر ہندی موویز کی طرح اس سے لپٹ کر میرا بھائی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے سمجھداری سے کام لینا تھا، جذبات سے نہیں۔ ہاتھ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور خود کو پرسکون کیا۔ ایک گہری سانس لی اور پھر جہان کی جانب دیکھا، جو اسے ہی جذبات سے عاری چہرہ لیے دیکھ رہا تھا۔ سنا ہے تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اور ہاتھ رکا۔ جہان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اور مجھ پر حملہ کروانے والے تم ہی تھے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جہان گررایا۔ ظاہر ہے ایسے وقت میں وہ یہی کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اس کی بیوی کی دوست کا شوہر بن کے اس کے گھر میں آیا تھا۔ وہ یہاں یہ دشمنداری والی باتیں کرنے کا روادار نہ تھا۔ ہا ہا ہا، ہاتھ سر جھٹکے ہنسا اس کی بد لحاظی پر۔ تمہارا اہم آدمی میرے پاس ہے،
تمہارے جی ایم کو گولی مارنے والا بھی میں ہوں. وہ بتا چکا ہے کہ اس کے پیچھے تم ہو. تو میں چلا آیا تم سے ملنے. مجھے مارنا چاہتے ہو نا تم؟ ہاتھ نے خالی چہرہ لیے پوچھا، مگر سیاہ آنکھوں میں درد تھا جو جہان کی آنکھوں میں بھی درد لے آیا تھا. مگر وہ ہنوز خاموش مضبوط بنا کھڑا رہا. میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو. تم نے مجھ پہ حملہ کیوں کروایا؟ بلا بلا. تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو لو میں آ گیا ہوں. میں خود تمہارے پاس مرنے کے لیے آیا ہوں جہان بن رافع عالم. ہاتھ نے اپنے پیچھے موجود بیلٹ سے گن نکالی اور جہان کے قدموں میں پھینک دی. لو، میں مرنے آیا ہوں، مارو مجھے. میرا نام جہان حدید خان ہے، جہان نے چلا کر کہا. ہا 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 ہا. وہ جتنے زوردار انداز میں چلایا تھا، ہاتھ اتنے ہی زوردار انداز میں کہکا لگا گیا تھا. ریئلی جہان؟ اس نے سیریس انداز میں اپنے بھائی کو پچکارا، جیسے وہ اسے بچپن میں پیار سے پچکارا کرتا تھا. اور اس کی اس حرکت سے جہان کے سامنے بچپن کے لمحات کسی فلم کی طرح گزرنے لگے تھے. جہان نے دانت پیسے. دل چاہا پیروں میں گری گن کو پکڑ کر تمام گولیاں اس کے سینے میں اتار دے جو خواہ مخواہ اس کا ضبط آزما رہا تھا. اب جب وہ اسے مارنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا تو وہ اس طرح اسے کیوں پریشان کر رہا تھا آ کر؟ تم کیا کہہ رہے ہو میں سمجھنے سے قاصر ہوں. بہتر ہوگا اپنی ایک گن اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں اس طرح اللیگل طور پہ گن ایک آرمی آفیسر کے گھر لانے کے جرم میں اندر کروا دوں گا. جہان نے پہلو بدل کر کہا. ہاتھ مسلسل مسکراتا اسے سلگاتا رہا، مگر سیاہ آنکھیں تکلیف زدہ تھیں. تمہارے پورے پاکستان کی پولیس کسی پالتو کتے کی طرح دم ہلاتی ہے ہاتھ بن رافع عالم کے پیچھے. تم مجھے اندر کرواؤ گے؟ ہاتھ نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا. مگر پھر بھی اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے لیے میں خوشی خوشی جیل چلا جاؤں گا. جہان، ہاتھ نے محبت سے دیکھتے کہا. اس کی بات پر جہان نے لب بھینچے اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا. تم کیا کہہ رہے ہو میں نہیں جانتا، نہ ہی جاننے میں دلچسپی رکھتا ہوں. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم میری بیوی کے دوست کے شوہر ہو اور میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا میں، اس لیے لیو. جہان نے سرخ آنکھوں سے کہا اور ہاتھ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. چھوٹے. ہاتھ نے زیر لب نیم نم آنکھیں لیے سرگوشی کی اور جہان نے نفرت سے اسے دیکھا. بنا مزید کچھ کہے وہ وہاں سے چلا گیا. ہاتھ تڑپ کر پلٹا اور بے بس سا جاتے ہوئے اس کی پشت کو خاموشی سے دیکھنے لگا. جاری ہے. چلیں جی ریئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل. امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی. پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.